السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، نصف پر جانور پرورش کے لیے دینا کیسا ہے، جس کی تھوڑی سی تفصیل ذکر کی جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو اس کا حکم معلوم ہو جائے گا۔ محترم سامعین، یہ صورت آج کل بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے۔ دیہات میں تو اس کا بہت زیادہ وجود پایا جاتا ہے۔ لوگوں کو چونکہ اس کا علم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ صورت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب گائے یا بھینس یا بھیڑ یا بکری، ان کا بچہ جب دودھ پینے سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا مالک کسی دوسرے آدمی کو بغیر قیمت وصول کیے اس شرط پر دے دیتا ہے کہ آپ اس کی پرورش کرو اور میں اس کی آمدنی سے آپ سے نصف وصول کروں گا اور نصف آپ کو دے دوں گا۔ آپ نے جو اس کی خدمت کی ہوگی یا اس کی جو آپ نے پرورش کی ہے، وہ جو نصف ہوگا وہ اس کے عوض میں ہوگا۔ تو یہ صورت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ یاد رہنا چاہیے، یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے۔ اس طرح جانوروں کو پرورش کے لیے دینا اور نصف وصول کرنا اور نصف خدمت کے عوض میں اس کو دے دینا، یہ شرعاً یہ صورت بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے کہ جب گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اس کا بچہ جب دودھ پینے سے فارغ ہوتا ہے تو مالک تیسرے آدمی کو وہ دے دیتا ہے بغیر قیمت وصول کیے، اس شرط پر کہ آپ اس کی پرورش کریں، اس کی آمدنی سے میں نصف لے لوں گا اور نصف آپ کو اس کی خدمت کے عوض میں دے دوں گا۔ یہ صورت بالکل شرعاً ناجائز ہے، یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اس طرح آپ جانور نصف پر نہیں دے سکتے ہیں۔ البتہ اس کے جائز ہونے کی ایک صورت ہے، تو جواز کی صورت بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح جانور جو ہے نا نصف پر آپ دے سکتے ہیں۔ آپ جو ہے نا اس جانور کی جو قیمت ہے وہ قیمت لگوا لیں، اور جو نصف قیمت ہو وہ مالک وصول کر لے۔ جب قیمت لگ گئی اور نصف قیمت بھی مالک نے وصول کر لی، اب وہ جانور ان دونوں کے درمیان مشترک ہو گیا۔ جب جانور ان دونوں کے درمیان مشترک ہو گیا ہے تو اب جب جانور بڑا ہو جائے گا تو اس کی آمدنی میں بھی، اس کی بڑھوتری میں بھی دونوں کا اشتراک ہوگا، دونوں نصف اس کی قیمت وصول کر سکیں گے۔ تو دوبارہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جب گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اس کے جو بچے ہیں عام طور پر جب دودھ پینے سے فارغ ہوتے ہیں تو مالک تیسرے آدمی کو دے دیتا ہے بغیر قیمت وصول کیے، اس شرط پر کہ آپ ان کی پرورش کریں اور ان کی آمدنی سے میں نصف وصول کروں گا آپ سے، اور جو نصف ہوگا پرورش کے بدلے میں، خدمت کے عوض میں آپ کو دے دوں گا۔ اس طرح ان کے درمیان اشتراک ثابت ہوتا ہے اور یہ اشتراک نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ یہ صورت شرعاً ناجائز ہے، اور اس کے جواز کی صورت یہ ہے کہ اس جانور کی قیمت لگائی جائے اور نصف قیمت مالک وصول کر لے۔ جب نصف قیمت مالک وصول کر لے گا تو جانور ان کے درمیان مشترک ہو جائے گا۔ تو جانور جب ان کے درمیان مشترک ہے تو جانور کی آمدنی میں بھی دونوں مشترک ہوں گے، نصف اس کی قیمت وصول کر سکیں گے۔ امید کرتا ہوں
آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔